فضل تیرے تے آس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقہ پاک نبی دا کر کے بخش خطا جو ہوئی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان عید کے روز نوحہ زاری کرتا ہے اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں استاد جی کیا وجہ ہے، آج آپ اتنی آوازاری کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں یعنی گناہوں میں مشغول کرو۔ عید کا دن توبہ استغفار کا دن ہے۔ عید کا دن تسبیح تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور پوری کرو تم گنتی اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غم اور خوشی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، وہ جس حال میں رکھے اسی میں راضی رہیں، اور اس کا شکریہ ادا کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ ادا کرنے کے لیے ساری رات قیام، رکوع اور سجود میں گزار دیتے۔ حضرت عطار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا ایک بار آپ نے رات کے وقت نماز شروع کی اور آپ رونے لگے، رکوع میں جاتے روتے، سجدے میں جاتے تو روتے، اٹھتے روتے، بیٹھتے روتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر نماز فجر کے متعلق عرض کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ایسا پتھر سے گزر ہوا جو خود تو چھوٹا تھا مگر اس سے پانی بہت نکل رہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی بہت حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی تو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، میں اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ کچھ مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کا گزر پھر اسی جگہ سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر تو اب بھی رو رہا ہے،
انہوں نے پوچھا اب کیوں روتا ہے؟ پتھر نے جواب دیا اس وقت خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب بطور شکرانہ رو رہا ہوں۔ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ جب یہ خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حمد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ جو ہر دکھ سکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا عید کا دن شکر کرنے، توبہ استغفار اور بخشش کا دن ہے۔ فضل تیرے تے آس کریمہ، اور غرور نہ کوئی۔ فضل تیرے تے آس کریمہ، تے اور غرور نہ کوئی۔ صدقہ پاک نبی دا کر کے، بخش خطا جو ہوئی۔ رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا تیرا۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا۔ جے ایک قطرہ بخش سانو، تے کم بن جاوے ساڈا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے تاکہ بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانا بن جائے، بلکہ آپ نے یہاں تک کہ فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ ہر مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ایک ایک صدقہ فطر دینا واجب ہے۔